اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان للہ کان اللہ لہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان للہ، جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا لیتا ہے، تو فرمایا کان اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی حدیث شریف کی تشریح ایک دوسری حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بیان فرمایا کہ جب ایک انسان فرائض کے ساتھ نوافل عبادات کا بھی اہتمام کرنے لگتا ہے، نوافل کثرت سے وہ ادا کرنے لگتا ہے، اس نوافل کی ادائیگی کی وجہ سے یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے اور اپنے رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جب کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جب یہ کسی چیز کو پکڑتا ہے تو حقیقت میں اس چیز کو پھر میں پکڑتا ہوں، اور میں اس بندے کی پھر آنکھ بن جاتا ہوں، جب یہ کسی چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے تو حقیقت میں اس آنکھ سے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے یہ کسی چیز کو سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اس بندے کے اعضاء کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیتا ہے تو رب بھی ہر ٹائم پر ہر وقت اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید جو مشہور خلیفہ ہیں اور انتہائی نیک انسان تھے، ایک مرتبہ ان کی سلطنت کا کوئی جشن کا دن تھا، تو اس خلیفہ ہارون رشید نے بہت ساری قیمتی چیزیں لا کر دربار کے اندر رکھ دی اور خوشی میں تمام درباریوں کو، وزیروں کو کہا کہ آج ہر انسان کو میں نے چھوٹ دی ہوئی ہے، درباریوں میں سے، وزیروں میں سے جو بھی جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ یہ سنتا ہی ہر وزیر جا کر کسی ایک چیز پر ہاتھ رکھتا اور وہ چیز بادشاہ اس کے حوالے کر دیتے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ تمام چیزوں پر دربار کے جتنے بندے تھے ان تمام درباریوں نے جس چیز پر ہاتھ رکھا بادشاہ نے وہ چیزیں ان کے حوالے کر دی۔ لیکن اسی دربار کی ایک لونڈی تھی ہارون رشید کی، وہ خاموش اپنی جگہ پر کھڑی رہی، اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو خلیفہ نے اس سے پوچھا، ہارون رشید نے اس سے پوچھا کہ آج تو میں نے کسی چھوٹ دی ہوئی ہے اور میں نے ہر آدمی کو یہ اجازت دی ہے کہ چیز پر ہاتھ رکھو، میں تمہارے حوالے کر دوں گا، تم اس موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھانا چاہتی؟ اس لونڈی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جو اعلان کیا ہے یہ حقیقتاً ایسے ہی ہے کہ آج انسان جس چیز پر ہاتھ رکھے گا آپ اس کو اس کے حوالے کر دیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اعلان تو میں نے سب کے سامنے کیا ہے اور سب نے سن بھی لی ہے۔ اس لونڈی نے فوراً اپنا ہاتھ اٹھا کر بادشاہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کو دیکھ کر بادشاہ غصے میں آیا اور خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ یہ تو نے کیا حرکت کر دی؟ انہوں نے کہا خلیفہ آپ نے تو خود ہی کہا تھا کہ آج میری طرف سے مکمل اجازت ہے، جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ میں نے آپ پر ہاتھ رکھا، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ہو جائیں، اس لیے کہ جب بادشاہ کسی کا ہو جاتا ہے تو پوری بادشاہت اس کی ہو جاتی ہے، ساری چیزیں اس کی ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے اور وہ رب کا بن جاتا ہے تو پھر رب بھی اس کے بن جاتے ہیں اور ساری چیزوں کے اندر اس کی اللہ تعالیٰ وہ طاقت دے دیتے ہیں، ہر چیز کے اندر اس کا اختیار پھر نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وحدانیت، ربوبیت اور اپنا قرب عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہماری اعمال کے اندر جان پیدا ہو۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔